بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 29 نومبر اور ہفتے کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر بطور آرمی چیف، ان کی مدت ملازمت 3 سالہ پوری ہو گئی ہے اور اب آگے کا وہ سفر کیسے شروع کریں گے اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت تک نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوا، اور اگر بند کمرے میں کوئی حرکت کی گئی ہے تو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا. بہرحال ہم ان 3 سالوں کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ ان 3 سالہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہی آگے بڑھا جاتا ہے. اور 3 سال کے بعد ایسا کیا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا کہ ان کو مزید 5 سال دیے جائیں، اور کیوں دیے جائیں. اور آئین میں جو ترمیم کی گئی تھی 27ویں غیر آئینی، اور اس کے بارے میں بھی اب اقوام عالم جو ہیں وہ بھی میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے بھی اس ترمیم کو مسترد کر دیا ہے اور اس کو زہر قاتل قرار دیا ہے جمہوریت کے لیے، آزادی اظہار کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے. اور اقوام متحدہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ واضح طور پر یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ بہت جلد بازی میں کی گئی، اور اس کے تحت اب فوجی ملٹری اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ فوج کا احتساب، فوجی جرنیلوں کا احتساب مشکل ہو گیا ہے اور ناممکن بنا دیا گیا ہے. اور قانون کی حکمرانی، رول آف لا نام کی اب کوئی چیز نہیں رہے گی اس غیر آئینی ترمیم کے بعد. اور اس غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں فوج کی سیاست میں مداخلت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، یہ واضح طور پر کہا گیا. اور اس کے بعد اگلی بات جو کی گئی ہے کہ آزاد عدلیہ کو ختم کر دیا گیا ہے، کرش کر دیا گیا ہے اس 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں. تو یہ اقوام متحدہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ اس وقت آیا جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اپنی 3 سالہ مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو رہے تھے. آج 29 نومبر ہے اور آج کے دن آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنے عہدے کا عہدہ سنبھالا تھا، اور جنرل باجوہ نے آج سے 3 سال پہلے ان کو چھڑی حوالے کی تھی. لیکن اس کے بعد پاکستان میں ایک فسطائیت کا بدترین دور شروع ہوا. اس میں 9 مئی کا سانحہ فالس فلیگ آپریشن سامنے آیا. اس کے بعد 26 نومبر کا قتل عام ہوا. پھر آزاد کشمیر کا معاملہ، آزاد کشمیر میں قتل عام ہوا، گولی چلائی گئی آزاد کشمیر کے نہتے عوام پر، سیاسی کارکنان پر، ان پہ گولیاں چلیں. 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولیاں چلیں، اور پھر مرید کے میں گولیاں چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا. پھر 8 فروری 2024 کو الیکشن چوری کیا گیا. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کرنے کے لیے 9 مئی کی آڑ میں بہت سارے فسطائی اقدامات کیے گئے، اور ان کے اس عمل میں اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 رتن بھی اس عمل میں شامل تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر آ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹ کامن ویلتھ کنٹریز کی وہ بھی آ چکی ہے. یورپی یونین کی رپورٹ ریکارڈ پر ہے، اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ ریکارڈ پر ہے. یہ سارے کے سارے معاملات ریکارڈ پر ہیں. اس لیے ایک 3 سال کی مدت ملازمت میں کیا ہوا؟ غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے. اس وقت تقریباً 44% ہماری آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے. ان کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. یہ 44% ہماری آبادی 25 کروڑ ہے، اس کا 44% تقریباً بنتا ہے 11 کروڑ، اور 11-12 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ کھانے سے محروم ہے ایک وقت کی. مہنگائی آج پچھلے 30 سالوں کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے. بے روزگاری پہنچ چکی ہے، غربت انکریز کر چکی ہے، اور پاکستان میں جو قرضے لیے گئے پچھلے 75 سالوں میں اتنے قرضے نہیں لیے جتنے ان 3 سالوں میں قرضے لیے گئے. میرے سامنے ایک رپورٹ ہے، ایک جناب جو ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے کامران
ارشد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ ٹیکسز کی وجہ سے 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے اور جو چل رہی ہے سسک کر چل رہی ہے، اور کئی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو سوال اٹھایا گیا ہے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، اور وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا، ڈیفالٹ نہیں کیا، اور اس کے لیے مزمل اسلم صاحب ہیں، وہ بھی یہ چیز ریکارڈ پر لے آئے ہیں جو کہ موجود ہے آلریڈی، اور وہ ہے کہ ہر سال سعودی عرب سے ہم 3 ارب ڈالر کا رول اوور لے رہے ہیں، یعنی کہ 3 ارب ڈالر ہم نے قرض لے کر اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ یہ کمرشل لون ہے اور اس پہ ہمیں باقاعدہ طور پہ سود بھی ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے چین سے 4 ارب ڈالر اور 4 سے 6 ارب ڈالر لیا ہوا ہے، اور وہ بھی کمرشل لون ہے، اس پہ بھی ہم سود ادا کر رہے ہیں، اور ہم نے صرف اپنے زر مبادلہ کو شو کرنے کے لیے وہ رکھے ہوئے ہیں، خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ یو اے ای سے ہر سال 2 ارب ڈالر کا یہ ہم نے لون لے کے اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کمرشل لون ہے اور باقاعدہ طور پہ سود ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کی حیثیت ہے، جبکہ عمران خان زر مبادلہ تقریباً 18 ارب ڈالر چھوڑ کر گئے تھے، اور ان میں سے کوئی قرض ورز نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں بھی مبصرین اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی وہ سارے کے سارے پاکستان کے عدالتی نظام، صحافتی، سیاسی نظام، سارے کا سارا جمہوری نظام کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے۔ پھر یہ رپورٹ شائع نہیں کرتے۔ کامن ویلتھ کی رپورٹ آئی 8 فروری 2024 کے الیکشن چوری اور دھاندلی سے متعلق، نتائج تبدیل کرنے سے متعلق، وہ شائع نہیں کی گئی۔ پھر آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی، وہ شائع نہیں کی گئی، اور پھر جب پتہ چلا کہ اس رپورٹ کے شائع کیے بغیر اگلی قسط موصول نہیں ہونی، تو تب جا کے یہ رپورٹ شائع کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر، اور وہ ہے کہ مقامی سطح پر اس جو اسمبل شدہ سمارٹ فونز کی پیداوار میں اگست سے اکتوبر کے دوران 36% کمی ہو گئی ہے، مقامی سطح پہ جو اسمبل کیے جا رہے تھے فون پاکستان میں، اور اس دوران موبائل فون کی درآمد میں نمایاں اضافہ ہوا، یعنی کہ امپورٹ بڑھ گئی ہے، اور جولائی سے اکتوبر کے دوران 64 کروڑ 46 لاکھ ڈالر مالیت کے موبائل فون درآمد کیے گئے۔ یہ رجحان وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف مقامی موبائل صنعت کے لیے خطرہ ہے، بلکہ زر مبادلہ کے ذخائر پر غیر معمولی دباؤ کا باعث بھی بن رہا ہے، اور یہ دنیا اخبار کا اداریہ ہے اسی ایک مسئلے پر۔ اب آتے ہیں کہ یہ کہا گیا تھا، نوید سنائی گئی تھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے یہ نوید سنائی تھی کہ جس دن رجیم چینج آپریشن کے بعد نئی حکومت آئی، سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی اور روپیہ مستحکم ہو گیا، اور آج لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مالیاتی حالت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اپنی مالیاتی حالت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کا موجودہ معاشی ماڈل پر تحفظات کا اظہار، یہ کہتے ہیں، اور یہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز ہیں۔ اب ایس آئی ایف سی نے موجودہ معاشی ماڈل پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ معاشی ماڈل بنایا کس نے، اور انہی 9 رتنوں نے بنایا، اور اس کے بعد ایس آئی ایف سی کیوں معاشی ماڈل کو دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ ایس آئی ایف سی تو خود جو ہے وہ اس وقت ڈکلائن کا شکار ہے، اور ایس آئی ایف سی تو خود اپنے 100 ارب ڈالر کی جو خبر دی تھی، نوید سنائی گئی تھی کہ وہ سرمایہ کاری لے کر آئے گی، وہ تو خود بھی ناکام ترین ادارہ ثابت ہوا۔ تو لہٰذا ایک دوسرے کو دوش دے رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں۔ اور اب آتے ہیں یہ ساری صورتحال کے بعد، اور اس سے علاوہ ہمارے بے شمار پاکستانی بھائی، دوست، محنت کش اور طالب علم
اور محنت کے لیے، پڑھنے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں اور اپنا سرمایہ، کاروباری حضرات اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں، اپنے کارخانے بند کر کے یورپ میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، باقی ملکوں میں جا رہے ہیں اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جا رہے ہیں، دبئی منتقل ہو رہے ہیں، یو اے ای میں، اور سعودی عرب منتقل ہو رہے ہیں، قطر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں بیچ باچ کر۔ اور دوسری جانب ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان بیچارے باہر جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی زمینیں بیچ کے، جائیدادیں بیچ کے، اور ورک ویزے پہ باہر جا رہے ہیں، اور باہر جا کر وہ زر مبادلہ بھیجیں گے، خود بھی کمائیں گے، پاکستان کو بھی پالیں گے، تو ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ایک اور طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، جہازوں سے اتارا جا رہا ہے اور پاسپورٹ پہ آف لوڈ کی مہر لگائی جا رہی ہے تاکہ ان کا سارے کا سارا کیریئر ہی خراب کر دیا جائے۔ یہ ہے ان کا ویژن 2024 رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک کا یہ ویژن ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ تو ہے ناکام ترین، اور دوسری جانب انہوں نے کسی کام پہ توجہ نہیں دی پچھلے 3 سال، صرف ایک کام کیا اور وہ ہے بغض عمران اور انتقام اور حسد اور جلن۔ بس اس کام پہ کیا انہوں نے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو، اپوزیشن کو، میڈیا کو، جوڈیشری کو، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو، اس کو کیسے ڈیمولش کرنا ہے، میڈیا کو کیسے تباہ و برباد کرنا ہے، جرنلسٹوں کو آف ایئر کیسے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور دیگر جماعتیں، ان کو کرش کیسے کرنا ہے۔ اور ان کا پچھلے 3 سال انہوں نے صرف ایک مینیفیسٹو پہ ایک آبجیکٹ حاصل کرنے پہ لگا دیا، اور وہ آبجیکٹ تھا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف۔ جھوٹے مقدمات بے شمار، ساری حکومتی مشینری کو، ساری ریاستی مشینری کو اس ایک کام پہ لگا دیا گیا، بے بنیاد جھوٹے مقدمات درج کروائے گئے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، بے گناہ سزائیں غیر قانونی طور پر دلائی گئیں، یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور یہ سارے بات کرتے ہوئے لیکن پاکستان کا انہوں نے کباڑہ نکال دیا۔ اب جو ان کے طرفدار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے طرفدار کہہ رہے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں جناب، جہاں پہ طاقت ہے وہاں عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ یہ جناب دھمکیاں دے رہے ہیں، کھلے عام دے رہے ہیں، اور اس کا منطقی انجام نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ باب بھی سرے سے بند کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو بالکل ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اور اس کے بعد وفاقی حکومت کا ماننا ہے کہ امن و امان کی جتنی خراب صورتحال کے پی کے میں ہے، وہاں جتنے مسائل ہیں، تو پی ٹی آئی کی حکومت شاید اپنا دور بھی نہ پورا کر پائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دور پورا بھی کر لیا موجودہ، تو پھر آئندہ کے لیے کوئی چانس نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے۔ اب ذرا یہاں پہ رک جاتے ہیں کہ کے پی کی حکومت میں کہتے ہیں جی سب سے اوپر ہے بھائی بلوچستان، تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پنجاب کو لے لیں، پنجاب میں یہ آفیشیل رپورٹ ہے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے، بنیادی انسانی حقوقی تنظیموں نے اس پہ آپ کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہاں پہ آپ نے ایک ادارہ بنایا اور وہ تھا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے مبینہ طور پر ایسے متنازع پولیس مقابلے کر کے 700 سے زیادہ بندہ مار دیا، ماورائے عدالت، ماورائے قانون، بغیر کسی ٹرائل کے 700 بندہ مار دیا۔ یہ ہے آپ کی حقیقت پنجاب کی۔ اور اس کے بعد جب یہ معاملہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اٹھایا، عالمی اداروں نے اٹھایا، تو آئی جی پنجاب آئے ڈاکٹر عثمان انور، اور انہوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا کہ اس میں شامل نہیں ہوں، پنجاب پولیس شامل نہیں ہے، یہ تو مریم صاحبہ کا ویژن تھا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنائیں اور یہ کام کریں۔ اور اس کے لیے انہوں نے اپنے ہونہار افسر سہیل چٹھا کو انہوں نے آئی جی بنایا، اور اس کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا۔ سہیل چٹھا کہتے ہیں کہ جی بالکل یہ تو ہم مریم صاحبہ کی ہدایت، خواہش، احکامات پہ کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے خود بھی۔ تو یہ ہے پنجاب کی صورتحال امن و امان کی، کہ جس میں مبینہ طور پر جعلی متنازع پولیس مقابلوں میں 700 بندہ مارنا پڑ جائے آپ کو، اور ان میں سے ایک اہم ترین آپ کے اپنے ہی خاندان کے چشم و چراغ، یعنی کہ آپ کے فیملی فرینڈ۔ اور انہوں نے جب شور مچایا کہ جناب
ہمیں UAE سے لایا گیا، کراچی اتارا گیا، کراچی سے بائی روڈ لاہور لانے کی بات کی گئی اور رحیم یار خان میں پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ یہ تیفی بٹ کے بھائیوں نے آپ پہ الزام لگا دیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو عمران خان کو PTI کو ختم کرنا ہے۔ ایک اگلا انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی عمران خان جیسا سیاستدان نہیں ٹکرا اور نہ ہی پاکستان کے کسی سیاستدان کو آج جیسی تگڑی اسٹیبلشمنٹ ملی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج تک کسی سیاستدان نے ایسی مزاحمت نہیں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مزاحمت کی اور وہ پھانسی کا پھندا انہوں نے گلے لگایا، لیکن انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے ڈکٹیٹر کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی وہ زندہ ہیں، انہیں غیر آئینی طور پر پھانسی دلوائی گئی اور آج 45 سال بعد وہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ تو جناب یہ معاملہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اصل حقائق سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی ناکامیوں سے جو پاکستان کی تباہی کا سبب بن چکی ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔